الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اس سے قبل کے درس میں اس مسئلے پر گفتگو کی گئی تھی کہ انسان اگر زندہ ہے تو وہ میت کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، ایک مردہ انسان کو زندہ انسان کے ذریعے کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور اس میں اس بات پر گفتگو کی گئی تھی دلائل کے روشنی میں کہ صدقہ، دعا، حج، اسی طرح سے واجب روزے جو چھوٹ گئے ہوں یا نذر مانے ہوں یا کفارہ کے ہوں، تو ان نمازوں کو، ان عبادتوں کو انجام دے کر کے وارثین کہ دوسرے لوگ میت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ عام نفل روزوں کی گنجائش نہیں ہے، وہ صرف واجب یعنی نذر کے روزے ہوں یا رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہوں۔ حج کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ کوئی انسان جو اپنی طرف سے حج کر چکا ہے وہ میت کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ یہ سارے مسائل ایسے ہیں جہاں پر اجرت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ اجرت لیا جائے ان کاموں کے بدولت، کہ اس کے بدلے ہم حج کریں گے تو ہم کو اس کے بدلے پیسہ ملے گا، یا کسی کے بدلے روزہ رکھیں گے تو اس کے بدلے پیسہ لیا جائے گا۔ یہ اجرت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وقد اجمع العلماء خلفا عن سلف على تحریم الاستئجار على قراءة القرآن فإنه لم يقل به أحد من سلف الأمة ولم يرخص فيه أحد من الأئمة المعتبرين، وإنما فعله بعض المتأخرين بقصد ابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل۔ آج کے دور کے جتنے بھی علماء ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ میت کی جانب سے قرآن پڑھنا اجرت کے بدولت یہ حرام ہے، کہ کوئی انسان جو مر گیا ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی زندہ انسان اگر اجرت پر قرآن پڑھتا ہے، خاص کر کے یہاں قرآن کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ یہی زیادہ چلن میں ہے، تو ایسی صورت میں یہ حرام ہے، کیونکہ سلف میں سے کسی نے بھی اس قسم کا کوئی عمل نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ اس قسم کے اعمال بعد کے آنے والے علماء نے لوگوں کے مالوں کو بیجا طریقے سے، باطل طریقے سے کھانے کے نیت سے اختیار کیا ہے، ایجاد کیا ہے۔ میت کی جانب سے قرآن پڑھنا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زندہ کی طرف سے بھی قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ کسی زندہ انسان کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی قرآن پڑھے اور اس زندہ انسان کو ثواب پہنچ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب کسی کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں تو ہم کسی کی طرف سے قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے، ہے نا؟ میں نے صدقہ کیا اور نیت کی کہ اللہ اس کا ثواب فلاں آدمی کو پہنچا دے، تو میں قرآن پڑھوں گا اور یہ نیت کروں گا کہ اللہ فلاں آدمی تک پہنچا دے، ہے نا؟ ہو سکتا ہے۔ میں نے حج کی کہ اللہ فلاں کی طرف سے میں حج کر رہا ہوں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ اب آدمی اگر ایسا کرتا ہے کہ ہم فلاں کی طرف سے نماز پڑھ لیتے ہیں 40-50 رکعت نا،
قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، 2-4-10 پارے یا 100 کیا کہتے ہیں 1 مرتبہ ختم کر لیتے ہیں قرآن کا، یا 1.5-2 لاکھ سبحان اللہ پڑھ لیتے ہیں، 1000-1500 لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، 2-4 کروڑ بار الحمدللہ پڑھ لیے، اور نیت کر لی کہ اللہ فلاں تک پہنچا دے. تو جب حج کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جیسا کہ اس سے قبل کے درس میں اس معاملے پر گفتگو آئی تھی کہ در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعِبَادَاتِ تَوْقِیفِیَّةٌ، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ عبادت جو ہے یہ توقیفی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے فکس کیا ہوا ہے، متعین کیا ہوا ہے. لا یجوز فیہا القیاس، اس میں قیاس کرنا جائز اور درست نہیں ہے. دیکھیے، عبادت وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. عبادت کے طریقے میں اگر ہم کو جانکاری حاصل کرنی ہے کہ یہ عبادت تو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کو کیسے کیا جائے، تو ایسی صورت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقہ سیکھیں گے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کے مطابقت میں اپنائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا ایک طریقہ بیان کیا ہو اور صحابہ نے اس کا الٹا کیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی اور صحابہ 3 رکعت یا 2 رکعت پڑھ لیں، نہیں، صحابہ بھی 4 ہی رکعت پڑھیں، لیکن اس 4 رکعت کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو صحابہ اکرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اگر کوئی ایسا عمل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابقت ہی میں ہے، ان کی مخالفت میں نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کے بارے میں پورا کلیئر حدیث میں نہیں مل رہا ہے، تو صحابہ سے اگر ملتا ہے تو ہم اس کو لیں گے، ہے نا. یہی تو طریقہ ہے عبادت کرنے کا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور کسی صحابہ اکرام نے اس کو پر عمل نہیں کیا، تو ایسی صورت میں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس طرح سے کوئی نیا عمل ایجاد کرنا بدعت کہلائے گا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر کے بیچ سے گزر رہے ہیں، کہا کہ یہ دونوں قبر والوں پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ ایک ایسا تھا جو بڑا چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا ایسا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لی، اس کو 2 ٹکڑا کیا، اس کو اس قبر پر گاڑ دیا، دعائیں کی اور کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ٹہنیاں سوکھیں گی نہیں، ہری رہیں گی، تب تک ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی. یہ عمل کسی بھی صحابی نے بعد میں نہیں دہرایا، یہ عمل کسی بھی صحابی نے بعد میں نہیں دہرایا. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے، اب صحابہ کرام کو تو معلوم نہیں ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر یہ امید جتائی، تو یہ سارے چیز صحابہ اکرام کے ذریعے سے پاسبل بھی نہیں تھا. تو کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، صحابہ نہ دہرائیں، تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، خاص تھا. اب ہم کسی عبادت کو دوسرے پر قیاس کرنا شروع کریں کہ چونکہ صدقہ غریب کی طرف سے کی جا سکتی ہے، صدقہ مردے کی طرف سے کی جا سکتی ہے، صدقہ زندے کی طرف سے کی جا سکتی ہے، صدقہ رشتہ دار کی طرف سے کی جا سکتی ہے، اسی لیے ہم دوسروں کی طرف سے قرآن بھی پڑھ لیں، دوسروں کی طرف سے تسبیح پڑھ لیں، دوسروں کی طرف سے کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ بالکل نہیں کرنا صحیح ہوگا، کیونکہ
عبادت کیا ہے؟ توقیفی ہے۔ لا یجوز فیہا القیاس، ایک عبادت کو دوسری عبادت کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں عبادتیں الگ الگ ہیں، ہے نا۔ صدقہ ایک الگ عبادت ہے اور تلاوت ایک دوسری عبادت ہے۔ صدقہ ایک الگ عبادت ہے اور تلاوت دوسری عبادت ہے، دو الگ الگ عبادتیں ہیں۔ نماز ایک الگ عبادت ہے اور حج ایک الگ عبادت ہے، لہٰذا ایک عبادت کو دوسری عبادت کے اوپر قیاس کر کے اس کے جائز کو اس پر نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اگر ایسا ہو تو پھر ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ زندگی میں ایک بار حج واجب ہے تو نماز بھی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھیں گے، قیاس کر لیں گے اس عبادت کو دوسری عبادت پر، ہے نا۔ حج جب زندگی میں ایک بار ہے تو قربانی بھی زندگی میں ایک ہی مرتبہ کر لیں گے، تو ایسے تو قیاس کرے گا تو آدمی تو کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ اسی لیے عبادت کیا توقیفی ہے، اس میں قیاس کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہاں بات آئی صدقہ و خیرات کے سلسلے میں، تو کہتے ہیں وَلَمْ يَقِفُوا عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ، لوگ صرف کسی کے طرف سے قرآن پڑھ لے یا کسی کے طرف سے تسبیح و تحلیل کر لے تو یہ غلط ہے، لیکن لوگ یہیں پر نہیں رکے، بلکہ اقام القراءۃ لہم، اقام القراء لہم مکاتب معینہ، بلکہ لوگوں نے اس قسم کے باقاعدہ ڈپارٹمنٹس اور آفیسیں بنا لی ہیں، ہے نا۔ بہت سارے دارالعلوموں میں آپ کو ملے گا کہ جی کہاں ہے، باہر کہیں کیا کہتے ہیں ختم پڑھنے جانا ہے یا تسبیح پڑھنے جانا ہے یا قرآن پڑھنے جانا ہے، فلاں مولانا سے پوچھو، یہ ان کا کام ہے، وہ مولانا پھر اس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں جی چلو، کون کون چلے گا؟ اس سے پہلے کون کون تم لوگ گئے تھے، اب کی بار تم نہیں، اب کی بار تم لوگ چلو گے۔ باقاعدہ اس سے ایک ذمہ دار ہے، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، فاتحہ ڈپارٹمنٹ، ہے نا، فاتحہ ڈپارٹمنٹ، نیاز ڈپارٹمنٹ۔ عجیب اتفاق دیکھو، آج یہ درس ہے اور آج ہی ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک لڑکا 4 لڈو لے کے آیا، مسجد میں تانتیوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو بول رہا ہے کہ مولانا اس میں فاتحہ پڑھنا تھا۔ بھاگ یہاں سے، فاتحہ پڑھنا تھا، کم بھگت کہیں گا۔ وہ بھاگا اتنا زور سے، میں زور سے جھڑک دیا تھا، ڈر کے مارے ایسے زور سے بھاگا، میں بولا ابھی گر جائے گا، اتنے زور سے بھاگا ہے۔ مجھے شرم نہیں آتی، سب چھوڑ کے تو اہل حدیث مسجد میں آیا آ کے سب چھوڑ کے مجھ کو پکڑ کے بول رہا ہے کہ مولانا اس میں تھوڑا فاتحہ پڑھ دیجیے۔ کوئی دوسرا پکڑا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ہے اس میں، یعنی تھوڑا سا ہے گھر کے اندر آئے گھسیٹا ملڈا سیدھا سب جو مل جائے نگل لو والا مسئلہ۔ تو بولے ہم لوگ بھی پڑھتے تھے مئو میں، تو ایک آدمی جب ڈھیر سارا کھانا لے کر کے آ گیا، جلیبی اور کیا کہتے ہیں لڈو اور یہ سب دنیا بھر کر لے کے آ گیا، آ کے وہاں کسی بچے سے کہا کہ تھوڑا اس میں فاتحہ پڑھ دو، تو وہ تھوڑا کٹر ٹائپ کر ہم نہیں پڑھیں گے، بھاگ یہاں سے۔ تو بولا بھائی کوئی تو پڑھ دو، میں بہت مصیبت میں ہوں۔ تو مولانا بولے کہ چلو ہم آگے بڑھے، سورہ فاتحہ اور پڑھ کے پھونک مار دی اس میں۔ وہ بولے اتنا سارا جلیبی اور مٹھائی لایا تھا، بولے اس میں سے بولے 1 کلو بھی نہیں اٹھایا، 1 کلو بھی نہیں اٹھایا، اس سے بھی کم اٹھایا، لے چل بولے آپ لوگ مدرسے والے بانٹ کے کھا لیجئے۔ بولے لوگ کھاؤ، بولے سورہ فاتحہ پڑھنے کا فائدہ، بولے اس کی زندگی میں برکت ہو نہ ہو، قرآن پڑھنے کی برکت ہماری زندگی میں تو ہو گئی، ہے نا۔ تو لوگ کیا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بل اقام القراء لہم مکاتب معینہ، لوگ اس کے لیے خاص کر کے ڈپارٹمنٹ تیار کر کے رکھیں، آفس بنا لے ہیں۔ کئی یأتیہم الناس عندما یموت المیت ویستأجرونہ، تاکہ کسی کے مرنے کے ٹائم لوگ ان کے پاس آئیں اور ان کو پیسہ دے دے کے فیس دے دے کر کے جائیں۔ بل ربما وصل الحال الى حد المساومۃ فی تحدید الاجرہ، بلکہ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کبھی کبھی لوگ فیس فکس کرنے میں بھاؤ تاؤ بھی کرتے ہیں، نہیں اتنے میں نہیں ہوگا، بھائی کیا اتنا مہنگائی کے زمانے میں آپ ایک ختم قرآن کرنا ہے 5,000 دیجیے گا، 10,000 لگے گا، نہیں مولوی صاحب تھوڑا دیکھیں، ہم لوگ غریب آدمی کہاں سے لائیں گے جی، ایک قرآن ختم کرائیں گے تم کو کتنا ثواب ملے گا، حساب جوڑ کے دے گا، ہے نا۔ 6,600
66 آیتیں ہیں, 5000 روپے تو ایک آیت کا تو کیا کہتے ہیں تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں بن رہا ہے, ایک آیت کا تو 1 روپیہ بھی نہیں, سورہ فاتحہ کا 7 روپیہ بھی نہیں ہو رہا ہے. ہاں تم صرف 5000 دو گے, ارے 2 روپے کے حساب سے بھی دو گے تو کم سے کم 12,000 تو بنتا ہی ہے. پھر کتنا 5 پارہ پڑھنا ہے تو 6 بچے لے کے جائیں گے, تو 6 بچے لے جائیں گے تو ایک بچے کو تو 1000 روپے ملنا چاہیے, وہ بھی نہیں بن رہا ہے. کہا تم 5000 نہیں ہوگا, جاؤ تم کہیں اور پڑھوا لو. نہیں مولوی صاحب چلیے نا تھوڑا, نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. پھر گاڑی کا بھاڑا ہے, یہ ہو, ادھر ادھر بھاؤ تاؤ تک کرتے ہیں لوگ, ہے نا. تو اس میں ہوتا ہے کہ بھائی امیر گھر ہے تو کوئی دوسرا جائے گا, غریب گھر ہے تو کوئی دوسرا جائے گا, اس طرح سے بھی ہوتا ہے. ثم یقیمون حفلات عند موت المیت ویحیونها بالقرآن واللوائم. کہتے ہیں لوگ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو یہاں کے تو زبردست جملہ استعمال کیا, ویحیونها بالقرآن, اس کو قرآن پڑھ کر کے زندہ کرتے ہیں. مرنے والا ہے تو اس کے اوپر جا کے کیا کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. پڑھو قرآن, پڑھے جا رہے ہیں. چلو سورہ یاسین پڑھ دیجیے گا. کیا کر رہے ہیں, سورہ یاسین پڑھ دیجیے گا. بولے کیوں؟ بولے اس سے روح آسانی سے نکلتی ہے. ایک ہمارے یہاں کے بزرگ ہیں, اپنے بیٹے کو مولانا بنا رہے ہیں, ایک بھی پڑھے لکھے نہیں ہے, سب اجڑ جاہل. چاول کا بڑا مل ہے, مل سے پیسہ کما رہے ہیں, تو ایک بیٹے کو مولانا بنا رہے ہیں. مذاق میں بولے سب جب اجڑ جاہل گھر میں ہے, ایک بیٹے کو مولانا بنا رہے ہیں, حالت اس کی بھی وہی ہے, پڑھ لکھ کچھ نہیں رہا ہے. پھر کم سے کم قرآن تو پڑھنا سیکھ جائے گا, جب مروں گا تو کم سے کم سورہ یاسین تو پڑھ لے گا. میں نے کہا سورہ یاسین کے لیے اتنا خرچہ؟ نیت ہی ہے کہ بچے کو پڑھانا اس لیے تھا کہ میں مروں تو سورہ یاسین پڑھے. جیسی نیت ویسی برکت, مرنے میں سورہ یاسین ہی پڑھے گا, اس کے علاوہ کچھ تو پڑھے گا نہیں. پھر وہ ایک صاحب کلکتہ میں بہت بیمار تھے, میرے ابا بہت بیمار ہیں, ایک مرتبہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں, گئے, مریض دیکھنا چاہیے, دیکھ کے آ گئے. پیسہ ہے تو گھر میں ہاسپٹل گھر میں بنا لیے, نرس اور ڈاکٹر, نرس تو پرماننٹ 2 ہے, ڈاکٹر بھی ہفتے کیا کہتے ہیں دن میں 2 مرتبہ چکر لگا رہا ہے. تو پھر ہم جو گئے تو بولے تھوڑا میرے ابا کے لیے سورہ یاسین پڑھ دیجیے نا. تو بولے سورہ یاسین تمہارے ابا زندگی میں کبھی پڑھے تھے؟ تم ہم سے سورہ یاسین پڑھوا رہے ہو, تمہارے ابا پڑھے تھے کبھی زندگی میں سورہ یاسین؟ ایک دم چھٹپٹا گیا, سمجھ گیا کہ اب پڑھے گا نہیں, تو چپ ہو گیا. تو سورہ یاسین, آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو بہت طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں موت کی تکلیف سے بچنے کے لیے. زندگی میں کوئی عبادت نہیں کیا, موت کی تکلیف سے بچنے کے لیے اجرت پر عبادت کرواتے ہیں. مدرسوں میں تو اس طرح سے بہت آتے ہیں. ایک مرتبہ ایک مدرسے میں ایک آدمی کھسی دیا, صدقہ کیا, بچے کاٹ پیٹ کے ذبح وبح کر کے کھا لیے. اور کچھ دن کے بعد کیا ہوا, جس کے طرف سے صدقہ کیا گیا وہ مر گیا. تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ جو مر نہ رہا ہو اس کے لیے اس مدرسے میں صدقہ بھیجو تو وہ مر جائے گا جلدی, ہے نا. یعنی وہ موت کے فرشتے کو گھوس دے رہا ہے کہ بھائی جلدی لے جا, ہے نا. بڑھاپے میں, تکلیف میں ہے, موت نہیں ہو رہی ہے, مصیبت میں ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, تو چلو صدقہ کر دیں. بولتے نہیں ہے کہ مر جائیں, بہت بیمار ہیں, بہت بوڑھے ہیں, دعا کر دیجیے گا. یہ نہیں بول رہے ہیں صحت کے لیے دعا, صرف بولیے دعا کر دیجیے گا. تو ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں ایک مدرسے میں ایک آدمی کھسی دے دیا, وہ کھسی کھا لیا, 1 ہفتے سے وہ مرا نہیں. تو اس گھر کا ایک پوتا یا کوئی تھا بول رہا ہے کم بخت لوگ لگتا ہے مرنے کی دعا ڈھنگ سے کیا نہیں تھا, ہے نا. تو یہ حال ہے, زندگی میں صدقہ نہیں, خیرات نہیں, مرتے ٹائم تھوڑا صدقہ کر دو تاکہ سورہ یاسین پڑھ دے, تاکہ جلدی روح نکل جائے, آسانی سے روح نکل جائے. تو ٹریفک سگنل کلیئر کرنے کے لیے ہے یہ والا سورہ یاسین. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے, بنگلور میں ایک صاحب ہمارے ہی مسجد کے امام فجر میں سورہ یاسین پڑھے تو ایک آدمی پوچھ رہا آج کوئی مرا ہے کیا؟ سورہ یاسین مطلب کسی کی موت والا سورہ. عجیب عجیب قصے بھی اس طرح کے آتے ہیں. آپ ویسے آپ ایک دم 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, کسی بریلوی کے گھر آپ جائیے یا بدعتی کے گھر جائیے اور بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں, ایسے ہی سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں, وہ گھر سے بھگا دے گا آپ کو, اس ڈر سے کہ یہ سورہ یاسین پڑھنا کوئی نہ کوئی مر جائے گا میرے گھر میں. بھلے سب صحت مند, سب تندرست, سب ٹھیک ہے,
اب ایسے ہی چلے جائیے اس کے گھر پہ چائے پیتے ہوئے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم چالو پڑھ جائیے آپ، تو آپ کو گھر سے بھگا دے گا۔ اگر بریلوی ہوگا تو منہ پہ لا کے ہاتھ رکھ دے گا تاکہ آپ نہ پڑھ سکیں، یہ کیوں سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، میرے گھر میں کوئی مر گیا تو؟ یہ لوگوں کی پہلے بد عقیدگی یہ تھی کہ کوا یا چیل گھر میں آئے الو آئے تو آدمی مرنے والا ہے، اب یہ بد عقیدگی ہے کہ کوئی سورہ یاسین پڑھے تو آدمی مر جائے گا، یہ تو حالت ہے۔ تو کہتے ہیں کوئی یحیونہا بالقرآن وربما يتكرر ذلك بعد اسبوع من موت المیت او بعد 40 یوما او بعد سنة او بعد كل حول من وفاته۔ کہتے ہیں کہیں کہیں تو یہ حالت یہ ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی محفل منعقد کرتے ہیں مرنے کے 1 ہفتے کے بعد، 11ویں شریف 11ویں کر کے جائے گا۔ ہندو لوگ 13ویں کرتے ہیں، ہندوؤں کے یہاں کیا ہوتا ہے 13ویں ہوتی ہے، اور مسلمان لوگ کے یہاں 11ویں ہوتی ہے۔ ایک دن بولے ہم تم سے پہلے رہیں گے، 2 دن پہلے، ہے نا۔ مسلمانوں کے یہاں 11ویں ہوتی ہے، آپ مسلمانوں کے یہاں 13ویں نہیں سنیں گے، ہندوؤں کے یہاں 13ویں سنیں گے، ان کے یہاں پر 13ویں ہوتی ہے۔ تو وہ 13ویں کرتے ہیں تو یہ مسلمان ہیں، یہ پہلے رہیں گے نا، تو 2 دن پہلے کریں گے لوگ، یہ لوگ 13ویں کریں گے، 11ویں کریں گے۔ تو 11ویں دن میں او 40 یومن 40واں دن، کبھی 40 دن یا کبھی 40واں دن، دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ او بعد سنتن یا 1 سال کے بعد برسی، ہے نا، ابا جی کی برسی ہے، میرے دادا جی کی برسی ہے، مطلب برفی سنا تھا، یہ برسی کہاں سے آیا؟ برفی عرفی ہوتا آدمی کھا لے، یہ برسی کیا چیز ہے بھائی؟ پھر او بعد کل حول من وفاته، یہ ہر سال، ہے نا، ہر سال جس دن وہ مرا ہے اس دن وہ 1 مرتبہ عرس کی شکل میں چلو جمع ہو جاؤ۔ ہمیں حضرت حسین کی شہادت کا 40واں منائے، سب لوگ عراق میں دیکھیں نا، اس ایک دم لمبی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ایک شیعہ اسٹیٹس میں لگا کر لکھتا ہے کہ یا حسین ہمیں بھی بلا لے، بولے تجھ کو تو پہلے بلانا چاہیے تھا، جب وہ شہید ہوئے تھے تجھے بھی وہیں پہ جانا چاہیے تھا، اب جا کے کیا کرے گا؟ جب شہید ہو رہے تھے تب تو گیا نہیں، اب جا کے کیا کرے گا؟ لکھ رہا ہے یا حسین ہمیں بھی بلا لے۔ وَهَذِهِ أَعْمَالٌ مُحْدِثَةٌ بِدْعِيَّةٌ لَا تُفِيدُ الْمَيِّتُ بِشَيْءٍ، یہ ساری کی ساری بن گھڑت بدعتیں ہیں جس سے میت کو کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَمَا يُؤْخَذُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْأُجْرَةِ فَهُوَ حَرَامٌ، اور اس کے ذریعے سے جو بھی کمائی کی جاتی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَيَكُونُ أَشَدُّ حُرْمَةٍ إِذَا كَانَ مِن مَالِ الْوَرَثَةِ الْقِصَارِ، یہ تو تب ہوتا ہے جب کسی کے گھر میں چھوٹے چھوٹے نادان اور جاہل قسم کے گھر کے وارثین رہتے ہیں، ان کو بیوقوف بنا کے پیسے پر پیسے جو لوگ کمانا شروع کرتا ہے، لوٹ لیتا ہے، پورا کا پورا مال اس کا سلب کر لیتا ہے، یہ ہو جاتے ہو۔ وَإِنَّهُ لِأَنَّهُ أَكْلُ أَمْوَالِهِمْ بِالْبَاطِلِ، یہ اس لیے کہ باطل طریقے سے لوگوں کے مالوں کو کھا لینا ہے، ہڑپ لینا ہے۔ خلاصۃ القول، خلاصہ قول یہ ہے کہ انه لم تثبت النیابۃ عن الغیر فی الصلاة والقراءة كما ان استئجار على ذلك محرم بلا خلاف، کسی کی نیابت میں نماز پڑھنا یا کسی کے نیابت میں اس کے طرف سے کسی کے بہاف میں قرآن پڑھنا حرام ہے، چاہے وہ اجرت لے کر ہو یا بنا اجرت لے کر ہو۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اجرت لے کر پڑھنا حرام ہے ویسے ہی بنا اجرت کے بھی پڑھنا جائز درست نہیں ہے، بلا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سواء فی ذلک والاستئجار علی القراءۃ فی بیت المتوفی او عند قبرہ، چاہے وہ اس کے گھر میں جا کر کے پیسہ لے کر کے پڑھے یا اس کے قبر پر جا کے پیسہ لے کر کے پڑھے۔ جب نیا نیا کوئی مرتا ہے تو پیسے والے لوگ اپنے گھر کا کہتے ہیں محلہ کے امام اور دوسرے لوگ کو متعین کر لیتے ہیں کہ جاؤ تم کیا کرنا، قبرستان میں جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے آیا کرنا۔ ایک دن کہیں یہی 2 نمبر تھا یا 1 نمبر قبرستان تھا کس میں، تو میں گیا تھا کسی کو دفنانے کے لیے، تو دیکھ رہا ہوں کہ وہاں 3 نمبر قبرستان میں ایک لال داڑھی والا مولوی ہے، دیکھیں ہیں جیسی کوئی کسی کو مٹی دینے آتا ہے وہ پیچھے کے کھڑا ہو جاتا ہے، چالو پڑ جاتا ہے انا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، بار بار پڑھے جاتا ہے۔
کوئی بھی مرد ہے وہ آگے شروع پڑ جائے گا پیچھے، اس کو کسی نے نہیں بولا ہے. جب سب جانے لگیں گے تو پتہ ہے کہ سب سے لاسٹ میں کون جائے گا، بیٹا، داماد، باپ، وہی لوگ جائے گا. تب ان سے بولتا ہے میں تو اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے بولا، کچھ تو دیجیے، ہم آپ کو بولے تھے بولنے کے لیے. اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جب میں جاتا ہوں تو میں بولتا کیا کر رہے ہو، جاؤ یہاں سے نکلو. تو وہ بیچارہ منہ چھوٹا کر کے نکل جاتا ہے. اس کو بھاگو یہاں سے، کیا کر رہے ہو تم. مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ تھوڑا، میں اس لیے قبرستان جاتا نہیں ہوں، تمہارا جھگڑا ہو جائے گا، ہم سے نہیں ہوتا یہ سب برداشت. کوئی اگر کہتا ہے کہ میرے گھر میں تھوڑا میت ہے، تھوڑا چلیے جنازہ، بولے جنازہ مسجد لاؤ پڑھا دیں گے. قبرستان جانے بولو گے تو پھر پکا میں جو بولوں گا وہی کرنا ہوگا، نہیں تو نہیں. ٹھیک ہے آپ جیسا بولیں گے ویسا کریں گے، پھر ٹھیک ہے. پھر جا کر ہم سب سے پہلے اس مولوی کو بھگاتے ہیں جو وہاں کھڑا رہتا ہے. چلو بھاگو تم یہاں سے، پہلے تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے، زبردستی کا تم پھوکٹ فوجداری کرنے آ گئے ہو مفت کا. کھڑا ہو جائے گا. اور تدفین کے بعد پھر جب دعا کی بات آتی تھی پھر سب کو نصیحت کرتے، دیکھو سنت کے مطابق دعا کرو کھڑے ہو کر، کوئی دقت نہیں ہے. اب ہاتھ اٹھا لو، اجتماعی دعا کرو، سب آمین آمین بولو، یہ سب چیزوں کی گنجائش شریعت میں ہے نہیں. جو علماء گنجائش کی بات کرتے ہیں ان کے باتوں میں بہت زیادہ مضبوطی نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ بنا ہاتھ اٹھائے سب لوگ اپنا انفرادی طور پر دعا کرو، کر لو. تو اس کے وجہ سے ہم نے دیکھا جب اس کو ایک دن ایسی زیارت کرتا، پتہ نہیں کس کے قبر پر کھڑا ہے، وہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کر. میں اس کو بول رہا ہوں یار یہ جو قبر لگتا ہے تقریباً ہو گئی ہوگی 6-7 مہینے پرانی قبر ہوگی، ایک دم مٹی وٹی سوکھا ہوا ہے. ابھی کیا کہتے ہیں سب حالات سمجھ میں، قبر دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ 7-6 مہینہ پرانا ہوگا. وہ پڑھ رہا ہے کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کر کے. بولے دیکھو سورہ بقرہ، میں نے اپنے دوست سے کہا دیکھو سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں جن جنات نہیں آتے ہیں. یہ قبر سے کس کا جن بھگا رہا ہے بھائی؟ قبر والے کو مردوں پہ کبھی کبھی جن پکڑتا ہے کیا؟ گھر میں پڑھو سورہ بقرہ تاکہ جن جادو کا اثر نہ ہو. تم قبر پہ جا کے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہو، گھر میں چل رہا ہے ناچ گانا، تم قبر پہ جا کے جن پر کیا کہتے ہیں جن بھگانے میں لگے ہوئے ہو. ہاں قبرستان میں جن رہتا ہے، لوگ نارمل قبرستان میں جن رہتا ہے، تو تم قبرستان سے جن بھگا رہے ہو کیا؟ تو دیکھو پڑھا جا رہا ہے. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ چاہے اس کے گھر میں پیسے لے کر پڑھا جائے یا کسی کے قبر پہ جا کے پیسے لے کر پڑھا جائے اس چیز، یا کسی اور جگہ دکان میں جا کر پڑھائے، یہ سب کیا ہے جو ہے ان مثل هذه الاعمال فضلا عن كونها بدعة فانها مخالفة للسنة حيث امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم جيران اهل المیت باطعامهم. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں، سنت کی مخالفت ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم یہ دیا میت کے سلسلے میں کہ جب کسی کی میت ہو جائے تو اس کے گھر کے لوگ کھانا وانا نہیں کھاتے ہیں، دل نہیں کرتا ہے، سوگ میں پڑے رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پڑوس کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے گھر میں کھانا بنا کر بھیجے تاکہ کون کھائیں؟ میت کے وارث کھائیں، نہ کہ میت کے وارث دوسروں کو کھلائیں. ابھی تو ایسا ہو گیا ہے کہ باہر گاؤں میں کسی کے یہاں جنازے میں جاؤ تو لوگ اس کے گھر میں دعوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا. جیسے سمجھ لیجئے یہاں سے چلا گیا کوئی باہر جنازے میں، سالٹ لیک چلا گیا یا اور آگے کہیں چلا گیا، تو لوگ یہاں سے جائیں گے، پھر وہاں جا کر کے تدفین کے بعد اس کے گھر میں کھانا کھا کر کے آئیں گے. ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے. رمضان میں ایک صاحب کے اہلیہ کا انتقال ہوا، لوگ اس کے یہاں جنازے میں گئے تو وہاں لوگ سوچ رہے کہ افطاری کا انتظام ہے کہ نہیں ہے. عجیب بیوقوف آدمی ہے، خود سے نہیں لے جا سکتا تھا، پانی پی کے افطار کر لے، کیا ضروری ہے پیٹ بھر کر کھانا؟ وہ اس کے گھر میں میت ہوا، وہ افطار پارٹی نہیں رکھا ہے، لگا ہے. لوگ وہاں پہ بھی کھانا وانا کا انتظام ہے کہ نہیں، اتنے دور سے آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو کہا اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم، کہ آل طالب یا آل جعفر کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کیونکہ آج ایسا حال ہے کہ وہ لوگ بہت مصروف ہو گئے ہیں. ایسے حالات ان کے سامنے پیش آ گیا. والمسلمون اليوم يعكسون هذه السنة تماما بدلا من ان يطعموا اهل البيت نجدهم يجمعون عندهم ويأكلون من طعامهم. لیکن مومنین مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اس معاملے میں بالکل مخالفت کرتے ہیں. میت کے گھر والوں کو کھانا کھلانے کے بجائے خود ان کے گھر میں جمع ہو کر ان کے گھر میں کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. والواجب علی المسلمین، اور مسلمانوں پر واجب ہے ان یبتعدوا عن هذه المظاہر الجاہلیہ،
وَيَتَّبِعُ السُّنَّةَ الْمُطَہَّرَةَ کہ لوگ اس قسم کے جاہلی رسم و رواج سے دوری اختیار کریں اور سنت مطہرہ کی اتباع کریں. فَإِنَّ ذَلِكَ طریق فلاحہم و فوزہم فی الدارین. اس لیے کہ سنت پر عمل کرنا ہی لوگوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے دنیا اور آخرت میں. تو یہاں پر بات ختم ہوئی کہ میت کو زندہ لوگ کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں اس سلسلے میں. اس کے بعد پھر آگے دوسری باتیں ہیں جس پر آگے گفتگو کریں گے. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، میں نے ان سے کہا کہ فاتحہ قرآن خوانی جو ہے یہ بدعت ہے، تو کہا بدعت مت بولیے، آپ بدعت کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا بدعت نہیں بولے. بولے آپ کہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ بدعت مت بولیے، بدعت بول کر کے خواہ مخواہ آپ لوگوں کو گنہگار بنا رہے ہیں. بولے میرے بدعت نہیں بولنے سے لوگ کیا ثواب کما لیں گے کیا؟ بدعت مت بولیے، اگر نہیں کرنا چاہیے بدعت مت بولیے. یہاں ہیں ایسے بھی لوگ بدعت مت بولیے. چلیے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے.